أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن باتوں کی تم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے، چاہے ان میں سے کوئی اسے تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں، بہر صورت ان کو آخر میں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا مشاہدہ کر رہا ہے، ان کو سزا دے گا۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ پورے صاف انصاف سے کیا جاتا ہے، پھر ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم خود اپنی طرف سے اپنی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نقصان پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وقت جب آ جاتا ہے وہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ آگے آ سکتے ہیں۔ سورہ یونس کی 46، 47، 48، 49 یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ شاید کسی کو اعتراض ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا جواب دیا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اور بار بار کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں عذاب کی، کہ تمہارے اوپر عذاب لاحق ہوگا، تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور مسلمانوں سے ان کی کٹر دشمنی اور کٹر نفرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا، یہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس شبہ کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طور پر ان کے عذاب کو روک رکھا ہے۔ شبہ ہو سکتا تھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لیکن کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ مسلمانوں سے وہ لوگ نفرت بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار بھی رہے ہیں اور مسلمانوں کو کاٹ بھی رہے ہیں، پھر بھی اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو روک رکھا ہے، لیکن وہ عذاب آئے گا۔ کب آئے گا؟ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ عذاب آئے گا۔ آئے گا ضرور، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں عذاب کے اندر۔ اور اگر دنیا میں ان کے اوپر عذاب نہیں آیا تو آخرت میں تو عذاب ہر صورت میں آئے گا۔ یہ عذاب تو ٹلنے والا آخرت میں نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے، موقع دے رہے کہ چلو بھائی اگر عذاب آ گیا اور ایک مرتبہ وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے تو ظاہر بات ہے اس کے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں رہے گی، ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رہے گی، ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، موقع دیا ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے، اب بھی لے آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں
نبیوں کو بھیجا ہے۔ جب تک نبیوں کو نہیں بھیجا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ عذاب کے اندر مبتلا کب کیا؟ جب نبی آ گئے، اور اگر نبی نہ آتے، کوئی حاجی نہ آتا، بغیر نبی کے آئے اگر اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے پیغمبر نہیں بھیجا، نبی نہیں بھیجا، اور نبی اور پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے پہلے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے تقاضے کے بھی خلاف ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر نبیوں کو بھیجا ہے۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی کو بھیجا ہے۔ ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ چلا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور جب تک یہ نبیوں کو نہیں بھیجا، نبیوں نے آ کر کے ان کو نہیں بتا دیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اور خدا تعالیٰ کی تعلیمات کو ان تک نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے، کسی بھی مذہب کے پیشواؤں کو برا بھلا مت کہو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، کرشنا ہے، راما ہے، یا کوئی اور ان کے بڑے مذہبی رہنما ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے پیغمبر ہو، نبی ہو، اس کا نام بگاڑ کر کے ان لوگوں نے الگ الگ رکھ دیا ہو۔ شیش علیہ السلام کی قبر دیکھیے، اجودھیا کے اندر مشہور ہے، ان کی قبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام ہندوستان کے اندر آئے ہیں۔ یا اور بھی بات نبیوں کے بارے میں ہندوستان کے اندر مشہور ہے کہ فلاں فلاں نبی ہندوستان میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو کسی بھی مذہبی پیشوا کو برا بھلا کہنے میں زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے ہو سکتا نبی ہوں، اور بعد میں ان کے ناموں کو بگاڑ دیا گیا ہو، اور بگاڑ کر کے ان کے ناموں کو جو ہے اس کی شکل بگاڑ دی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کافر لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے بطور مذاق کہ اللہ تم لوگ بار بار عذاب کا ذکر کرتے رہتے ہو، عذاب کا ذکر کرتے رہتے ہو، وہ عذاب کب آئے گا؟ عذاب کو لا کر کے جو دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب عذاب کا وقت آئے گا تو وہ عذاب نہ تو ایک سیکنڈ آگے ہوگا اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو متعین کر رکھا ہے، کب عذاب آئے گا؟ جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو مہلت نہیں دیں گے، سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ تو تم بار بار بھی یہ کہتے ہو تو عذاب آئے گا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ لوگ کہتے تھے عذاب لاؤ، عذاب لاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے نفع نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ نے مجھ کو نہیں دیا ہے، میں تو نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کسی کو نفع پہنچانے کا، کسی کو نقصان پہنچانے کا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، اور اگر اختیار ہوتا تو میں اپنے لیے، ایک جگہ قرآن کے اندر سورہ اعراف کے اندر فرما رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اختیار دیتے تو میں اپنے لیے بہت ساری خیر جمع کر لیتا اور برائیوں سے بچ جاتا، لیکن میں بھی اختیار اس کے اوپر نہیں رکھتا ہوں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اختیار رکھتے تو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی شکست ہو گئی، پہلے تو فتح ہو گئی لیکن تھوڑی سی چوک کی وجہ سے وہ فتح شکست سے تبدیل ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور بدن زخموں سے چور چور ہو گیا۔ طائف کے میدان میں طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کتنی اذیتیں پہنچائی، کتنا مارا، گالیاں دی، پتھروں سے مارا، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں مبارک خون سے لبریز ہو گئی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے تو بچ جاتے وہاں۔ اسی طریقے سے دیکھیے حمل ضائع ہو گیا، اور 3 بیٹے آپ کے دنیا کے اندر 17-18 مہینے کے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے
اور بھی دیکھیے بہت سارے نقصانات پہنچے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقوں نے غلط الزام لگایا، اور کبھی آپ کی بیوی کا ہار بھی غائب ہو گیا. اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان سے بچنے کا اختیار نہیں دیا ہے. اگر اختیار ہوتا ان نقصانات سے، ان تکالیف سے، ان مشقتوں سے، ان جو ہے تکلیفوں سے بچ جاتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے گالیاں دی، مارا. اور مکہ کے لوگوں کو اگر آپ کو اختیار ہوتا سارے مکہ کے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے آپ. لیکن مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں وہ تو بہت کم مسلمان ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کا مالک نہیں بنایا، مختار نہیں بنایا کہ آپ جس کو چاہے نفع پہنچا دیں، جس کو چاہے نقصان پہنچا دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نفع نقصان کا مالک، نفع نقصان کا اختیار مجھ کو اللہ نے نہیں دیا. لیکن تم گھبراؤ مت. اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، لیکن تم گھبراؤ مت. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے ہوگا. جب آئے گا تو آ جائے گا، وہ ٹلنے والا نہیں، رکنے والا نہیں. چاہے میری زندگی میں آئے یا میری وفات کے بعد آئے گا عذاب ضرور. یا تو تم کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دیں گے، مسلمان اگر نہیں بنے تو دنیا کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا. غزوہ بدر کے اندر جو ہے 70 کافروں کو مارا، جہنم رسید مروایا، اور 70 کو جہنم رسید کروایا. کئی مرتبہ قحط ساری کا جو عذاب آیا. اس قسم کے عذابات ان کے اوپر آتے رہے. لیکن سمجھنے والا اس کو سمجھتا ہے کہ معمولی اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری بدعملی کا یہ عذاب ہے. اور نہیں سمجھنے والا اس کے اوپر کتنا بڑا بھی عذاب آ جائے، مصیبت آ جائے، گھر کے اندر کاروبار تباہ و برباد ہو جائے، گھر کے اندر کچھ اور ہو جائے، نہیں سمجھنے والا نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کئی مضامین کو بیان کیا. ایک تو یہ کہ عذاب آئے گا، اس کا وقت متعین ہے. اور یہ کافر لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ کب آئے گا کب آئے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ مجھ کو نفع نقصان کا مختار نہیں بنایا گیا ہے. اور ایک مضمون یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک اور برباد نہیں کرتے جب تک کہ اس کے درمیان اس قوم کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو، کسی حاجی کو اللہ نے نہ بھیجا ہو. اس کے بعد ہی اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا. آخری نبی بنانے کے بعد آپ کی امت کو اور آپ کی امت کے علماء کو، صلحاء کو، مبلغین کو، مصلحین کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جو کام نبیوں کا تھا وہ کام اس امت کے علماء کریں، صلحاء کریں، مبلغین کریں، مصلحین کریں، امت کے افراد وہ کام کریں. اگر وہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی کہ تم نے میرے نبی کی تعلیمات کو کافروں تک کیوں نہیں پہنچایا. آج امت کے لیے بڑے افسوس کا یہ لمحہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. سالوں سال سے ہم کافروں کے پڑوس میں رہتے آ رہے ہیں. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 100 سال سے مسلمان آج کافروں کے قریب میں، گھر کے بازو میں رہتا، لیکن اپنے کسی عمل سے مسلمان کافر کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا. نہ اپنے کھانے سے، نہ پینے سے، نہ کردار سے، نہ گفتار سے، کسی چیز سے بھی مسلمان کافروں کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا. ہاں، نفرت ان کے دلوں میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہا. اپنے عمل کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے ان کے دل کے اندر اسلام کے خلاف بغض اور عداوت اور نفرت پیدا کرنے کا ہم تو ذریعہ بن رہے. اسلام کے تعلق سے اچھی سوچ، اچھے خیال ان کے دل میں ڈالنے میں ہم لوگ نہ تو کامیاب ہو رہے اور نہ ہم کو ان کو دعوت دے رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.